یعنی ریکوڈیک میں کوئی $6.5 بلین کا اوارڈ، یعنی $6.5 بلین کا مطلب ہے از ایکول ٹو دی IMF پیکج. کارکے کا مسئلہ، براڈ شیٹ کا مسئلہ، نظام آف دکن کے کیس کا مسئلہ، یہ لا منسٹری اس پہ جو کام کرتی رہی یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے. ایک مسلسل اسٹریٹجی امپلائی کی گئی ڈے 1 سے، کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک چیز تھی، اللہ کی ذات کی دعا اور مدد اللہ کی ذات سے، اور پاکستان کے لیے ہر چیز کرنے کا عزم. اور آج بھی یہ جو ثمرات ہمیں کل ملے ہیں یہ ایک سمجھیے ایک بیٹل ہے جس میں سکسیس ہوئی ہے پاکستان کو. اور ہم جیسے پاکستانی آخری وقت تک پاکستان کے لیے کھڑے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، پورا کا پورا آپ سمجھیے تن من دھن سے پاکستان کا دفاع ہر لیول پہ کریں گے، انٹلیکچول لیول پہ کریں گے جو کر رہے ہیں. 22/8/2019 وہ دن ہے، 22/8/2019 جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ ریکوڈیک کے مسائل بالکل بومرینگ ہو رہے ہیں، وائرل ہو رہے ہیں، اسپائرل ہو رہے ہیں. تو اس میں پھر ایک کمیٹی بنائی گئی جس کی جو لیگل اسٹریٹجی والی جو کمیٹی تھی اس میں لا منسٹر یعنی مجھے اس کا ہیڈ بنایا گیا. اور اس دن سے لے کے آج تک ایک بھرپور اسٹریٹجی ہوئی. امریکہ گئے، انگلینڈ گئے، وکلا سے ملے، ایکسیڈ کے سیکرٹری جنرل اور ان کے لوگوں سے ملے، ہر ایک سے انگیجمنٹ کرنے کے بعد جو ہمارے وکلا تھے ان میں چھانٹی کی میں نے، ان کو آگے پیچھے کیا، بہت سوں کو کچھ کو ریٹین کیا، کچھ کو ہٹایا. پاکستان کا جو خلاف جو وارڈ تھا، پھر ساتھ ساتھ اس کی لیگل فیس. لیکن اس سے بھی بڑی جو اسٹریٹجی تھی، آپ ایک اسٹریٹجی جو ہماری کامیاب ہوئی ہے، بہت سی اور ابھی باقی ہیں جس کو میں ڈسکلوز نہیں کروں گا کیونکہ لا منسٹری جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ خامخواہ اس طرح تشہیر نہیں کرے. لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ کیونکہ اتنا بڑا یہ اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے تو یہ سامنے رکھنا اس کے کریکٹ پرسپیکٹو میں بڑا ضروری ہے. اس سارے عمل میں ایک ڈاکٹرن ہے ساورن امیونٹی کا، وہ میں نے پھر ڈسکس کیا امریکن لائرز سے، انگریز لائرز سے. اس وقت کے اٹارنی جنرل انور منصور خان بھی ہمارے ساتھ تھے، یا وہ چلے گئے، لیکن جو جس کا کریڈٹ ہے اس کو ضرور ملنا چاہیے. اور پریزیڈنٹ اٹارنی جنرل نے بھی بھرپور اپنا اس میں کلیکٹیو ایفرٹ تھی. اور ابو آل آف اس جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹ یونٹ کے جو ہیڈ ہیں احمد عرفان اسلم صاحب، ان کا پورا کریڈٹ جاتا ہے. یہ وہ شخص ہیں جن کی کوششوں سے کارکے میں بھی ہمیں سکسیس ملی. اور پھر لا منسٹری نے احمد عرفان کے لیے ستارہ امتیاز کو ریکمینڈ کیا جو کہ ایکسیپٹ کیا کیبنٹ نے اور ان کو ستارہ امتیاز دیا گیا. تو اس میں لا منسٹری کی لیڈ میں اس میں لگا رہا. اس کے اندر بہت سے ڈاکیومنٹس آئے گئے، ان کو دیکھنا، سجیسٹ کرنا، پلیڈنگز بنانی، وکیلوں سے انٹریکشن کرنا جہاں جہاں انٹرنیشنل آربیٹریشن تھی. اور سمجھیے کہ ہمیں رائٹ آف آڈینس تھی تو میں نے اور اٹارنی جنرل صاحب پرانے والے بھی حاضر بھی، ہم نے اس میں آرگیومنٹس بھی کیے. جہاں جہاں عدالتیں تھیں وہاں رائٹ آف آڈینس نہیں ہوتا ہے، لیکن بھرپور چاہے کووڈ ہو یا کچھ ہو ہر طرح کی ان وکیلوں کو گائیڈ بھی کیا. بہت سی جگہ پہ ان وکیلوں کا بھی ٹریک ٹھیک کیا کہ آپ کو ساورن امیونٹی کا جو پوائنٹ ہے وہ کس کانٹیکس میں لینا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ بڑی تعریف کے قابل ہیں ایئر مارشل ارشد صاحب جو کہ PIA کے چیئرمین ہیں، جنہوں نے ہر طرح سے معاونت کی، ہیلپ کی ہر طرح سے. اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ بعض لوگوں نے ڈسکریج کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن چاہے ایئر مارشل ارشد ہو یا لا منسٹر آپ کا فروغ نسیم ہو، وہ کھڑا رہا اور ہم نے کہا کہ ہم آخری وقت تک اس کو لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے. ساورن امیونٹی وہ ایک امپورٹنٹ ڈاکٹرن تھی جو کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں نظام آف دکن کے کیس میں گیو اپ کر دی گئی تھی. اور اس ساورن امیونٹی کے آرگیومنٹ کو دوبارہ لے کے میں چلا. میں نے اس اور ابھی بہت سی اور چیزیں ہیں جو کہ میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیونکہ ساورن امیونٹی کا ایک پوائنٹ BVI کی عدالت سے ایکسیپٹ ہو چکا ہے لہٰذا اس کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے.
اور ہم نے جو دوسری سائڈ تھی TCC والے تھے ان سے بھی یہ کہا کہ دیکھیے اب یہ حکومت دوسری ہے، عمران خان کی حکومت میں ایک پائی جو ہے نہ تو کوئی کھائے گا نہ اس کو کھانے دیا جائے گا، اور آخری وقت تک پاکستان کا دفاع کریں گے، باقی سکسیس تو اللہ کی ذات نے دینی ہے، وہ انسان کے نہ بس کا ہے نہ اس کے ہاتھ کا ہے۔ نیچرلی لیگل رائٹ موجود ہے اگلی سائٹ کو، اور وہ 4 تاریخ ہے اگلے مہینے کی جب تک وہ اپیل کر سکتے ہیں، ان کو لیو بھی گرانٹ ہوئی ہے، اور نیچرلی وہ اپنا ان کا لیگل رائٹ ہے۔ عوام سے بالخصوص پاکستانیوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے خاص التماس ہے کہ بھرپور دعا کریں کہ اس ریکوڈک والے مسئلے پہ جس طرح ہمیں سکسیس ہوئی ہے کل، اس طرح باقی بھی سکسیس اس طرح ہو، کیونکہ یہ دیکھیے یہ پاکستان جو ہے یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ جس طرح ایگزسٹ کر رہا ہے، جس طرح چل رہا ہے، یہ دعائیں ہیں جس کی وجہ سے یہ چل رہا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی، اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ یہ پاکستان ہے اور یہ ایگزسٹ کر رہا ہے اور کرے گا اور ترقی کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو with this بیک ڈراپ ایک بھرپور سکسیس پاکستانیوں کو اس لڑکھڑاتی ہوئی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے ایک بہت بڑا یہ آپ سمجھیے سوورن امیونٹی کا پوائنٹ ہے جو کہ ایکسیپٹ کیا ہے BVI کی عدالت نے، جس کے نتیجے میں روزویلٹ ہوٹل، اسکرائب ہوٹل امریکہ کا، پیرس کا، وہ سارے ریلیز ہو گئے۔ تمام پرانے آرڈرز جو تھے جس سے یہ ریسیور تھا منجمد کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے ریلیز ہو گئے، اور ابھی بہت سے دوسرے فرنٹس ہیں، جیسے فار ایگزامپل آج جو ہے وہ انلمنٹ پروسیڈنگز ہے، اس کی اوپننگ آج 4:30 بجے ہونی ہے، اوپننگ آرگیومنٹس میں نے کرنے ہیں، ویڈیو لنک سے کرنے ہیں، اور چاہے وہ کوئی بھی انٹرنیشنل کیس ہو، کار کے ہو، چاہے وہ ریکوڈک ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، ایک بھرپور اسٹریٹجی موجود ہے، اس کو پرسو کیا جا رہا ہے لا منسٹری کی طرف سے۔ ذرا سا بھی اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ معاملہ اتنا سینسیٹیو ہے تو لہٰذا اس کو بہت سی چیزیں ڈسکس نہیں کی جا سکتی جب تک یہ پوری چیز جو ہے پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں اس طرح فائنلٹی سے نہ ہو۔ اور صرف یہ آپ سب سے التماس ہے کہ بھرپور دعا فرمائیے کہ دیکھیں لا منسٹری آلریڈی بڑی اوور ورکڈ ہے، ہر طرح کا اس کے پاس ایشوز آتے ہیں، کام آتے ہیں، اس کی جو لیگل اسٹریٹجی ہے، جو اس نے چینجز کیے ہیں لاز میں، بھرپور چینجز کیے ہیں، امینڈمنٹس کی ہیں، لا ریفارمز کی ہیں، اس کے ثمرات اب آپ کو ملنے شروع ہو رہے ہیں ان مینی فارمز۔ اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، کوئی ایک دن میں چیز اس طرح نہیں ہوتی، یہ پوری عوام کو سمجھنا ہے، قوم کو سمجھنا ہے، لیکن ایک نیک نیتی ہے، کمپٹنس ہے پورے لا منسٹری کی ہر طرح سے سمجھنے کی، ورنہ ماضی میں تو یہ بھی ہوا۔ صرف ایک آپ کو پوائنٹر دوں کہ اگر کسی نے نوٹس بھیجا آربیٹریشن کا اور صرف اس وقت کے لا منسٹر کو یہ لکھنا تھا وی ڈونٹ اگری ود دی آربیٹریشن، لیکن بجائے اس کے کہ آپ اس کو جورسڈکشن ریفیوز کرتے، اب آربیٹریٹر کے ساتھ کود پڑے آربیٹریشن میں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، انسان دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں پاکستان کے ساتھ ہوتی رہی ماضی میں، لیکن جب تک یہ گورنمنٹ ہے، جب تک عمران خان صاحب ہیں، جب تک آپ کا یہ لا منسٹر آپ کا بھائی فاروق نسیم ہے، ہر طرح سے پاکستان کا ہر لیگل فرنٹ پہ انٹلیکچولی اس کا دفاع کیا جائے گا، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے، پورے یقین سے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو نیت ہے وہ اللہ کی ذات جانتی ہے، ہر طرح سے پاکستان کا آخری وقت تک دفاع کریں گے، آخری وقت تک دفاع کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریکارڈڈ کیس کا فیصلہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ کل جو ثمرات ملے ہیں یہ ایک جنگ ہے جس میں پاکستان کو کامیابی ملی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آخری وقت تک پاکستان کے لیے کھڑے رہیں گے اور ہر جگہ اس کا دفاع کریں گے۔